اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتمد سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں رب کائنات نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ و من والد نے جس طرح مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی رب کائنات، اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ بعد از بیان رب کائنات مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے لطف اندوز ہونے، نیکیاں کر کے اپنی بخشش حاصل کرنے کا اہم اور قیمتی موقع فراہم کیا۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کا وہ مہینہ بنایا کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کی امت روزے رکھ کر اپنے رب کی رضا حاصل کرے اور رب کو راضی کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، من قبلکم، جتنے لوگ تم سے پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، جتنے امتیں جتنے لوگ اس سے پہلے جا چکے، ساروں کے اوپر رب نے فرمایا روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، روزوں کی فرضیت، روزے عطا کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو، تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس لیے رب نے روزے کیا کر دیے؟ فرض کر دیے۔ اور یاد رکھیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی امت اس سے پہلے گزری نہیں ہے، ساری امتوں کے اوپر رب نے روزے کسی نہ کسی شکل میں فرض کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے۔ اور جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا جائے، آپ کے حیات طیبہ کو پڑھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر اور آپ کی امت پر یوم عاشور کا روزہ فرض تھا، یوم عاشور کا۔ اور اسی کے ساتھ ہر ہفتے میں ہفتے والا جو دن تھا، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کو دیکھا جائے تو جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، آپ کے ماننے والوں پر فرض تھے۔ ایک فرق یہ تھا اس میں کہ جب گرمیوں کا موسم آتا تھا نا، تو ہمارا رمضان چاہے گرمی کا ہو چاہے سردی کا ہو، ہم نے روزے 29 یا 30 ہی رکھنے ہوتے ہیں۔ ہم نے سردی کے موسم میں 30 نہیں رکھنے، گرمی کے موسم میں 50 نہیں رکھے۔ ان کا فرق یہ تھا، جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے جب سردیوں کے آتے تو ایک مہینہ روزہ رکھنے ہوتے تھے، لیکن جب گرمیوں کا موسم آتا تھا تو پھر ایک مہینہ نہیں، ایک روایت کے مطابق 50 دن پھر ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر امت پر شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کسی نہ کسی صورت میں فرض کیے تھے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت جو ہے، اس عبادت کو قدیمی رکھا ہے، پرانی رکھا ہے، شروع سے رکھا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کے اوپر اس مشقت کو رکھا ہو، بلکہ رب کائنات نے جتنے بھی لوگ پہلے ماننے والے چلے گئے سب پر روزے کیا کیے تھے؟ فرض کیے تھے۔ اس لیے رب نے بھی قرآن میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کیا تھے؟ فرض تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے چلے گئے، آپ تشریف لے گئے، تو پہلی ہجری میں نہیں، دوسری ہجری میں سن 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی سن 2 ہجری شعبان کا مہینہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو کیا کر دیا تھا؟ فرض کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 9 رمضان آئے تھے، 9 رمضان آئے تھے۔ 2 رمضان جو تھے وہ 30 کے تھے، اور 7 رمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں 29 کے آئے تھے۔ رب کا کرم دیکھیں، رمضان چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، اگر 29 کا بھی رمضان آ جائے تو رب کا کرم یہ ہے کہ رب پھر بھی 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 30 روزوں کا امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ شروع سے یہ عبادت، یہ روزے، یہ روزوں کی فرضیت ہر امت کے اوپر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھی ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے روزے کے اوپر ایک تو رب نے بتا دیا، مقصد تو بیان کر دیا، لعلکم تتقون، جب بندہ روزے رکھے گا تو اسے پرہیزگاری نصیب ہوگی، وہ متقی بنیں گے۔ متقی کا مطلب گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، اور رب العالمین سے ڈرنے والے۔ اور جب بندہ رب سے ڈرتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ گناہوں سے بھی بچنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ ایک مقصد رب نے قرآن کے اندر یہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، ساری چیزیں گھر میں میسر بھی ہوتی ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوتی ہیں، فروٹ بھی ہوتے ہیں، اور دیگر چیزیں بھی گھر کے اندر دستیاب ہوتی ہیں، بندہ جب چاہے کھا سکتا ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو مومن ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، جس کا ایمان کامل ہے، جو روزوں کو اہم سمجھتا ہے، وہ صبح سحری کھانے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکے۔ حکمت کیا اس کی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی تو رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہ رب کائنات نے ایک خطاب فرمایا، اور فرمایا رب نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب رب نے فرشتوں سے، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ فرشتوں کے اندر نہ تو کھانے پینے کی صلاحیت ہے، نہ خواہش ہے، رب نے نہیں رکھی۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، رب نے ان کے اندر یہ چیز رکھی نہیں ہے۔ اور انسان کے اندر جو رب نے ایک نفسانی خواہش رکھی ہے، وہ شہوت کی خواہش، وہ بھی رب نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی۔ اب جب رب نے فرشتوں سے خطاب کیا کہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا، اے رب تو اس کو بنائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین کے اندر خون بھی بہائے گا، خون ریزی بھی کرے گا، ویسفک الدماء، فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، مالک اس کو کیوں بنائے گا؟ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو رب نے انہیں کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر رب نے رمضان بھیجا، رمضان مبارک کے روزے فرض کیے، ہر امت کے اوپر روزے فرض کیے۔ اب یہ روزوں کی فرضیت، روزے آتے 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 حضور کی امت تک پہنچ گیا، ہم تک یہ روزے پہنچے، نبی علیہ السلام کی امت تک یہ روزے پہنچے۔ اب مومنین نے، حضور کے ماننے والوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب روزہ رکھنا شروع کر دیا، وقت افطار ہے، 10 منٹ بھی پڑی ہوئی ہیں، 10 منٹ پہلے بھی کوئی نہیں کھا رہا، کوئی نہیں کھا رہا، بلکہ انتظار کر رہا ہے کہ کیا ہو، وقت افطار آئے، مسجد سے اعلان ہو، پھر کھایا جائے۔
اب رب فرشتوں کو بلواتا ہے، اور فرشتوں جن میں یہ خواہش نہیں رکھی، نہ کھانے پینے کی خواہش رکھی، نہ شہوت کی خواہش رکھی۔ اب رب ان فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو، تم میں یہ شہوت کی خواہش نہیں ہے، تمہارے اندر یہ کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے۔ اب میرا بندہ دیکھو، اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے پھر بھی نہیں کھا رہا، ساری چیزیں موجود ہیں پھر بھی نہیں، پانی بھی موجود ہے پھر بھی نہیں پی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب پتہ ہے آپ کو، روزہ دار جب وضو بھی کرتا ہے احتیاط کرتا ہے پانی نیچے نہ جائے۔ بھائی پانی نیچے نہ جائے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب میں کلی کرتے ہوئے آدھا پانی باہر پھینک دوں، آدھا اندر لے کے چلا جاؤں، آپ میں سے کوئی جج کر لے گا؟ کوئی نہیں جج کر سکے گا، کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن روزے والے کا ایمان چیک کریں کہ روزہ دار جب کلی بھی کرتا ہے تو ہلکا سا قطرہ بھی اگر حلق کے اندر ہو اس کو بھی باہر پھینکتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اگر میں پانی اندر ایک قطرہ بھی لے کے جاؤں گا، حلق سے نیچے اتاروں گا، کوئی جانے نہ جانے، کوئی جج کرے نہ کرے، لیکن میرا رب جانتا بھی ہے، وہ جج بھی کرتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ فرشتوں کو رب فرماتا ہے کہ اسے کس نے منع کر دیا کھانے پینے سے، پانی پینے سے کس نے منع کر دیا، ہر چیز سامنے ہے، اس کا ہاتھ کس نے روکا؟ تو رب فرماتا ہے تم نے کہا تھا یہ خون دیسیاں کرے گا، یہ فساد کرے گا، دیکھو میرے حکم کے مطابق نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، نہ یہ کھانا کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، بلکہ یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ میرا قرب چاہتا ہے، یہ میری رضا چاہتا ہے، تم راضی ہو جاؤ۔ اس نے میری رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑا، اس نے میرے وصل کی خاطر کھانا پینا چھوڑا، اس نے میرے قرب کی خاطر کھانا پینا چھوڑا۔ اور جب رمضان کی اینڈ ہوتی ہے نا تو رب انہی فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں بتلاؤ، ایک مزدور جب اپنا کام پورا کر لے، مزدوری پوری کر لے، حق ادا کر دے تو اس کو کیسی اجرت دینی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک اس کو پوری اجرت دینی چاہیے، پورا معاوضہ دینا چاہیے۔ اب رب انہی فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس نے رمضان کا قدر کیا، جس نے روزے رکھے، جو میری خاطر بھوکا رہا، آج رمضان کی آخری شب ہے، میں نے ساروں کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ساروں کے کیا کر دی ہے؟ اب یہ رب فرما رہا ہے رب کہ میں نے ساروں کی کیا کر دی۔ یہ ہے روزے کی حکمت کہ رب بندے کو بھوکا رکھتا ہے، کہ فرشتوں کا رب فرماتا ہے دیکھو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ کوئی دیکھے نہ کہ دیکھے میرا رب کیا کر رہا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت روزے کی کہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، رب نے بندے کو کیوں بھوکا پیاسا رکھا؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، رب نے فرمایا جو پاکیزہ بندے ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ بندوں کے لیے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کا ایک معنی یہ ہے جلنا، جلانا کسی چیز کو۔ رمضان کیا کرتا ہے جی؟ جلاتا ہے کسی چیز کو، کیا کرنا؟ جلانا۔ اب رب نے روزے فرض کر دیے، بندے گناہ گار ہیں، اور جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ پاکیزہ ہیں، وہ ستھری ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، ان میں کوئی کسی قسم کا ناپاکی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، اب بندے گناہ گار ہیں۔ بندے کیا ہیں؟ کوئی کسی گناہ میں گھرا ہوا ہے، کوئی کسی گناہ میں گھرا ہوا ہے۔ اب رب العالمین ان بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے، جنت کی نعمتیں دینا چاہتا ہے، اور رب چاہتا یہ ہے کہ یہ بندے پاک صاف ہو کے میری بارگاہ کے اندر ہے، تو رب نے رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ اب بندہ رمضان کے روزے فرض ہیں، بندہ روزے رکھتا ہے تو رمضان جلاتا ہے، بھوک جلاتی ہے، تکلیف جلاتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جب بھوک سے بندہ جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو حقیقت میں وہ بندہ پاک ہو رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، جتنی مشقت آتی ہے اس کے گناہ دھلتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان اس کے گناہوں کو جلاتا ہے۔ اور جب بندہ پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس بندے نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رکھا، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو جنت کی نعمتیں بھی پاک اور صاف،
بندہ بھی پاک و صاف. فرمایا کہ پھر رب بندے کی بخشش فرماتا ہے, بندہ پاک ہو کر جنت کی نعمتیں حاصل کرتا ہے. اس طریقے سے فرمایا کہ رب نے بندوں کے اوپر کیا کی ہیں, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. رمضان عطا کر, یہ سیزن ہے کمائی کا, نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. آئے اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کمائے. رب نے رمضان عطا کر دیا, ایک سجدے کے بدلے میں اللہ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے. تراویح آپ پڑھتے ہیں نا, تراویح ادا کرتے ہیں, تراویح ادا کرنے کی دیکھیں ایک سجدہ بندہ کرتا ہے, ایک تراویح کا ایک سجدہ اللہ 1500 وہی 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے. 1500 نیکیاں. صرف یہ نہیں, فرمایا کہ بندہ ایک سجدہ کرتا ہے, اللہ بندے کو جنت میں ایسا محل عطا کرتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں. 60,000 دروازے ہوتے ہیں ایک سجدے کے بدلے میں. اب آپ دیکھیں کہ جس بندے نے 20 تراویح ادا کی, کتنے سجدے کیے اس نے؟ 40 سجدے کیے اس نے. اور 40 سجدوں کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں, ضرب دیں 1500 کے ساتھ, تو ایک تراویح, ایک رات کی تراویح ادا کرنے سے بندہ 60,000 نیکیاں حاصل کرتا ہے. 40 سجدے, اور ہر سجدے کے بدلے میں ایک محل, ایک محل. اور محل بھی ایسا کہ میرے آقا نے فرمایا جس کے 60,000 دروازے, اور جس کے 60,000 دروازے ہوں, اس محل کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا پیارا ہوگا, کتنا حسین ہوگا؟ 60,000 نیکیاں 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کے بدلے میں اللہ پاک بندے کو عطا کرتا ہے. اور یاد رکھیں جو تراویح ادا نہیں کرتا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ 60,000 نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. 40 ایسے محلہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جن کے دروازے کیا ہیں؟ ایک محل کا دروازے کے 60,000 ہیں. تو ان سے بھی بندہ کیا کر لیتا ہے؟ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. جس نے بالکل بھی ادا نہیں, جو 8 پڑھ کے چلا گیا, 8 پڑھ کے چلا گیا, کوئی تو 20 بھی نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی 8 پڑھ کے چلا گیا, تو اس کے لیے بھی دیکھے وہ اس نے حاصل کیا کچھ حصہ, لیکن وہ بھی نقصان کے اندر کیا. 8 تراویح پڑھ کے چلا گیا, اس کا مطلب 12 چھوڑ دی اس نے. تو 12 جب چھوڑی تو سجدے کتنے چھوڑے اس نے؟ 12 کو 2 سے ضرب دیں, ہر تراویح میں 2 سجدے ہوتے ہیں, 24 سجدے چھوڑے. اور 24 سجدوں کو اگر آپ ضرب دیں 1500 کے ساتھ, جو 36,000 نیکیاں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 36,000 نیکیاں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کی تراویح کو ہم نہ, وہ بالکل بھی غیر اہم نہ سمجھیں. تراویح کو اہمیت دیں, اللہ نے عبادت رکھی. اور یہی تراویح, یہی قرآن جو آپ تراویح کے اندر سنتے ہیں, کل بروز محشر کھڑا ہو جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا, اور قرآن کہے گا مالک میں نے اس کو سونے نہیں دیا, اب تو کرم فرما رہا. فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نے قرآن سنا, اس نے میرا ساتھ دیا, میں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. کیا اسے پکڑ کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں, اسے جنت عطا کرنا چاہتا ہوں. ایسے بیت اللہ شریف کے بارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے طواف کیے, اللہ کی رضا کے لیے حج کیے, اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا. فرمایا کہ یہی بیت اللہ شریف میدان معاشر میں چکر لگائے گا, حاجیوں کو ڈھونڈے گا, متعمرین کو ڈھونڈے گا, عمرہ کرنے والوں کو ڈھونڈے گا, طواف کرنے والوں کو ڈھونڈے گا. اور جتنوں نے بھی حج کیا ہوا پردوں کے ساتھ لٹکیں گے, خود بھی جنت میں جائے گا, ان کو بھی جنت میں لے کے چلا جائے گا, ان کو بھی جنت. قرآن جو سنیں گے آپ تراویح کے اندر, وہ کل آپ کے لیے بخشش کا سما بنے گا. تو ہمیں کہ تراویح 24 سجدے اس نے چھوڑے, 24 مال بھی چھوڑے, 24 کو ضرب دیں 1500 کے ساتھ, تو 36,000 نیکیاں وہ چھوڑ کے جا رہا ہے جو 8 پڑھ کے جا رہا ہے. تو جو 20 کی 20 چھوڑے جا رہا ہے وہ تو بہت بڑے خسارے کے اندر ہے, وہ تو سنہری موقع سے ہاتھ دھوئے. اور جس نے روزہ نہیں رکھا, اب یہ دیکھیں, ایک حدیث کل میں پڑھ رہا تھا, مجھے تو اس نے بڑا ہلایا, مجھے بڑی فکر دی, مجھے بڑی سوچ دی کہ یار کتنی اہم چیزیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں. میں حدیث پڑھ کے کافی دیر تو سوچتا رہا, گم رہا, فکر کے اندر رہا. حدیث یہ تھی, میرے آقا نے فرمایا, سنیں غور سے سنیں, آپ بھی پلے باندھ لیں اس کو, انشاءاللہ اثر کرے گی آپ کے اوپر. آپ سوچیں گے کہ ہم رمضان کے روزے کیوں چھوڑیں, پتہ نہیں آگے نصیب ہو نہ ہو, آگے ملے نہ ملے, ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے. تو آپ اس کو پلے باندھ لیں, انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. میرے آقا نے فرمایا, فکر انگیز ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے بغیر شرعی عذر کے, بغیر بیماری کے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا, پوری زندگی بھی روزے رکھیں, اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا.
پوری زندگی آپ دیکھیے کہ ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، ٹھیک ہے، توانا ہے، قوت بھی ہے، اور پھر اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا روزہ نہیں رکھا، رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، فرمایا پوری زندگی روزے رکھ لے، 80 سال زندگی ہے، 100 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، فرمایا کہ پورا سال بھی روزہ رکھے، یہ ایک روزہ جو چھوڑا ہے اس کا بدلہ، تو سوچے کتنے خسارے میں ہے بندہ جو روزے نہیں رکھتا۔ اور جس نے روزہ رکھ لیا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر، جس نے اس کو پلے باندھ لیا، اور ایک اور حدیث سنیں پھر فضیلت میں، جس نے رکھ لیا وہ خوش وقت دیکھیں، اس کا نصیب دیکھیں، اس کی چمک دیکھیں اور اس کی ترقی کا عروج دیکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک روزہ رکھا رمضان المبارک کے اندر، پھر پورا رمضان اس نے روزے رکھنے کی توفیق ملی، لیکن اس نے رمضان ایسے گزارا، نہ زبان سے حرام بکا، نہ آنکھوں سے حرام دیکھا، نہ کانوں سے حرام سنا، نہ ہاتھوں سے حرام کی کمائی کی، نہ ایسی محفل میں چل کے گیا، ایسی محفل میں چل کے گیا کہ جس میں گناہ کے کام ہو رہے ہوں۔ فرمایا کہ جس نے رمضان ایسے گزارا رب العالمین جنت بھی عطا کرے گا، اور جنت میں 100 حوریں بھی اس کو عطا کرے گا، اور ایک روزے کے بدلے میں ہے یہ، کس کے بدلے میں؟ ایک روزے کے بدلے میں۔ اور فرمایا کہ رب اس کو جنت میں ایسا محل عطا کرے گا کہ جتنی پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں نا، پوری دنیا میں، اس پوری دنیا کو اگر اس کے محل میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا بکری کی طرح نظر آئے، سوچ ختم ہو جاتی ہے، بندہ کہاں پر یہ رب کا کرم دیکھیں کتنا فضل ہے کہ پوری دنیا آپ دیکھیں کہ آج جیسے دنیا میں آپ کو ایک بکری نظر آتی ہے نا، ایک بکری نظر آتی ہے، تو فرمایا کہ اس روزہ دار کے محل کے اندر یہ پوری دنیا بکری کی جیسی نظر آئے گی، جس نے رمضان ایسے گزارا، جس نے جو رب کے لیے بھوکا رہا۔ رب کے لیے بھوکا رہنا بڑی بات ہے۔ رب بھوکا رکھتا کیوں ہے؟ فرمایا کہ آج تھوڑے سے بھوکے رہ لو، آج تھوڑے سے بھوکے رہ لو، تم تھوڑا سا بھوکا رہو گے، اللہ تمہیں قیامت کی بھوک سے محفوظ کر لے گا۔ آج تھوڑا سا پیاس برداشت کر لو گے رب کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنی ہے، رب کا حکم ہے کہ بندہ کیا رہے، تھوڑی دیر کے لیے پیاسا رہے، فرمایا آج تھوڑی دیر کے لیے پیاس کو برداشت کر لو تو رب کیا کرے گا؟ فرمایا کہ قیامت والے دن رب تمہاری مہمان نوازی کرے گا۔ اور ہے بھی ایسا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو سارے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی حج سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک ان میں سے دروازہ وہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس میں سے روزہ دار گزریں گے، روزہ داروں کو وہ پکارے گا، روزہ دار آئیں گے۔ اچھا ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، ہم جنت کے مشتاق ہیں، کس کے مشتاق ہیں؟ جنت کے طلبگار ہیں، ہم جنت چاہتے ہیں، لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جنت خود چاہتی ہے، جنت ان کے مشتاق ہے۔ ان میں سے نمبر 1 طالب القرآن، طالب القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا جنت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن جنت خود اس کی طلبگار ہوتی ہے، نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 فرمایا حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، فرمایا کہ جو روزہ ایسے رکھے، آنکھ حرام نہ دیکھے، کان حرام نہ سنے، غلط کام نہ کرے، زبان گالم گلوچ نہ بکے، غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، اور قدم، تو اس کا مطلب یہ ہوا روزہ اس چیز کا نام بھی ہے، خالی بھوکا نہیں رہنا، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، کانوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے پاؤں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے بچانا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن زبان پڑھتی جائے، اور آنکھیں قرآن کی زیارت کرتی جائے، قدم مسجد کی طرف چل کر آتے جائے، اور بندہ ہاتھوں سے نیک کمائی کرتا جائے، قرآن پکڑتا رہے، یہ مقصد ہے ایک روزے کا۔ اور ایک حدیث وہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کچھ روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے انہیں اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی وہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں، انہیں صرف بھوک ملتی ہے، پیاس ملتی ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟
میں روزہ رکھ کے بھی گناہوں سے باز نہ آئے، روزہ رکھ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کریں، روزہ رکھ کے بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں، روزہ رکھ کے بھی اپنے کانوں کی حفاظت نہ کریں، روزہ رکھ کے بھی اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے نہ بچائیں، ان کا روزہ پھر یہ روزہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنت بھی طلبگار ہے، دوسرے حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ نمبر 3 فرمایا مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بھی ایسا ہے کہ جنت اس کی کیا ہے، مشتاق ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ الصائمین فی شہر رمضان، رمضان میں اللہ کی رضا کی خاطر بھوکا رہنے والے، روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنت خود ان کی کیا ہے، مشتاق ہے، جنت ان کو بلاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا وہ مہینہ کہ بندہ نفل ادا کرے اللہ فرض کا ثواب عطا کرتا ہے، اور بندہ فرض ادا کرے تو رب کائنات 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، 70 فرضوں کے برابر اس کو کیا دیا جاتا ہے، ثوابات۔ تو نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے تاکہ ہم ایک سجدہ کریں 1500 نیکیاں کمائیں، اور پھر ہم ایک سجدہ کریں اللہ ہمارے لیے جنت میں ایک محل عطا کر دے۔ تو بھائی تراویح کو اہمیت دیں، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نہ پڑھنے کی، کہ افطار کے ٹائم اتنا بندہ کھا لیتا ہے، اتنا کھا لیتا ہے کہ بندے کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتا ہے، پھر سونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے نا پھر افطار کے ٹائم جو حالت ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے سب کچھ ہی ہضم کر جاؤں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ افطار کے ٹائم کھائیں، لیکن اتنا کھائیں کہ آپ کی نماز نہ جائے، آپ کی نماز تراویح نہ جائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن سن سکیں، کیونکہ یہ موقع پتہ نہیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ افطار کے ٹائم ہر چیز کو کھانا ہے، چیک کرنا ہے، ہر چیز کو کھانا ہے، پھر پیٹ فل ہو جانا ہے، اور پانی بھی خوب پینا ہے، اور پھر ابھی روٹی کی باری بعد میں ہوتی ہے، ابھی نماز پڑھ کے پھر روٹی کھائیں گے، پھر اتنا کھا لیا۔ تو آپ پہلے کھا لیں، سکون سے آرام سے کچھ کھائیں، اور پھر نماز تراویح ادا کر لیں، اس کے بعد جا کر آپ کھانا کھا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن نماز تراویح کو کیا دیں، ضرور اہمیت دیں تاکہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور یاد رکھیے یہ رمضان المبارک جو ہے نا، وہ قیامت والے دن جب ہم اس میں مشقت کر کے عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو رمضان بھی ہمارا ساتھ دے گا، رمضان بھی آئے گا، ہماری سفارش کرے گا، جیسے قرآن ہماری سفارش کرتا ہے تو رمضان بھی ہماری کیا کرے گا، سفارش کرے گا۔ اور رمضان کی شان تو یہ ہے کہ اگر مجوسی بھی ہو، کافر بھی ہو، جو اس کا ادب و احترام کرے اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، اسے جنت۔ اور ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، نزہۃ المجالس درۃ الناصم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، بازار میں جا رہا ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، تو بیٹے کو دیکھا کہ بازار میں رمضان کا مہینہ ہے، کھا رہا ہے، اسے تیش آیا، بیٹے کے اوپر غصہ آیا، بیٹے کو تماچا مارا۔ بیٹے نے پوچھا مجھے کیوں مارا؟ تو اس کے والد نے کہا کہ تو رمضان میں سر عام بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے؟ بیٹا کہنے لگا آپ بھی تو کھاتی ہیں، رمضان کے مہینے میں آپ تو روزے نہیں رکھتے، آپ بھی تو کھاتی ہیں۔ تو باپ کہنے لگا میں کھاتا ہوں گھر کے اندر، تو سر بازار کھا رہا ہے، سر عام کھا رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے، کم از کم ہم روزہ نہیں رکھتے تو ادب تو کر لینا اس کا۔ پھر کیا ہوا، اس کی وفات ہوگی۔ تو درۃ الناصم کے اندر ہے، کسی نے خواب کے اندر اس کو دیکھا، اور دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کے اندر موجود ہے۔ اس نے پوچھا تو مجوسی تھا، تو غیر مسلم تھا، تو کافر تھا، تجھے جنت کیسے عطا ملی، کیسے عطا کی گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ بس ایک ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ جنت عطا کر دی۔ وہ ادب یہ تھا، میں نے اپنے بیٹے کو تمانچہ مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کے بدلے میں جب میرا وقت انتقال آیا کلمے کی دولت بھی عطا کی، ساتھ میں جنت بھی عطا کر دی، کلمہ بھی عطا کیا مجھے، وقت وصال، وقت انتقال، رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے کلمہ بھی عطا کیا، اور کلمے کے ساتھ رب نے جنت بھی عطا کر دی۔ میں غیر مسلم نہیں مرا، میں کافر نہیں مرا، بلکہ میں مسلمان ہو کے مرا، اور اللہ نے مجھے اس لیے ہی جنت ہے، اور ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں۔
حضور کے ماننے والے، حضور کے غلام ہیں، روزوں کو ماننے والے، رمضان شریف کی فرضیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ رب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو ساتیں ہیں، رب العالمین خوب ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔